آقا علیہ السلام کہ صحابہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں تکبیر کہتے اور جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر سجدہ کرنے سے پہلے ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب دوسری رکعت کے قعدہ سے اٹھتے تو تکبیر کہتے، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے، پھر فارغ ہونے پر فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سب میں سے میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تادم وصال اسی طریقہ پر نماز ادا کی۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا طریقہ بتایا وہ ایسا طریقہ ہے جو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محققین، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے مفسر جو ہمیں وہ طریقہ آقا علیہ السلام سے لے کر بتا دے، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ کوئی عام عالم دین ہوگی، یہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آل رسول کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ ان سے علم حاصل کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اپنے دور کے وہ فقیہ ہی ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کوئی فتویٰ دکھایا کہ جی میرا یہ معاملہ تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے، آپ کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے اس کی گفتگو سنی اور اپنا جو ان کا طریقہ تھا اس انداز سے ان کو بتایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میری بات اپنی جگہ ہے لیکن فتویٰ وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے دے دیا، انہوں نے حق دیا، وہ اس پائے کے امام۔ دوستان گرامی، یہ آقا علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور بعض نے کہا دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر بقیہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ کن کی نماز ہے؟ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حضور کے زمانے میں ہے، کوئی حضور کے بعد نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سیدنا عمر فاروق وہ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا کہ میرے اللہ یا مجھے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اب عمر بن ہشام کون تھا؟ عمر بن ہشام ابو جہل تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا عمر بن ہشام میرے محبوب تجھے نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے تیری گستاخی کی ہے، تیرا بے ادب ہے، تجھ پر کنکر مارے ہیں، لہذا میں تجھے عمر بن خطاب دیتا۔ تو اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کا وہ دعا کا صلہ عمر بن خطاب کی صورت میں ادا کیا، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اس سے پہلے آقا علیہ السلام اور صحابہ جو ایمان لا چکے تھے وہ مٹکوں کے اندر منہ ڈال کر اذان دیا کرتے تھے۔ اتنا خوف تھا کفار کا، اتنا ڈر تھا کفار کا، مٹکوں میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب سیدنا عمر فاروق ایمان لے کر آئے تو اس وقت آقا علیہ السلام جب اذان کا وقت ہوا تو وہ اذان دینے لگے تو سیدنا عمر فاروق نے یہ منظر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ جی کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا دین اسلام سچا نہیں؟ کیا ہم طاقتور نہیں؟ کیا ہمارا ایمان اللہ پر نہیں؟ کیا جو دین آپ لے کر آئے ہیں ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا؟ بے شک پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ آج کے بعد یہ مٹکوں میں اذان کوئی نہیں دے گا۔
बच्ची को लिया और मक्का में पहुंचे और आकर इस्लाम ने फरमाया बिलाल आज काबतुल्लाह पर खड़ा हो जा, काबा की छत पर खड़ा हो जा। और याद रखें बिलाल को काबतुल्लाह की छत पे खड़ा करना ये भी इस बात की दलील है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम में किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गरीब को किसी अमीर पर और किसी अमीर को किसी गरीब पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, सब बराबर है। और फरमाया देखो ये बिलाल मेरा सच्चा गुलाम है, ये गरीब है, एक चादर है इसके पास। बिलाल ऐसे आशिक रसूल के पास एक चादर जिसे वो बांधते थे जैसे हमारा ये रुमाल होता है, जब बांध के गिरा लगाते थे रकू में जाते थे तो अपना एक हाथ यहाँ रख लेते थे कि ये खुल ना जाए। उस बिलाल को काबर पर चढ़ाकर आकर ने फरमाया सुन लो कयामत तक के लिए कभी कोई समझे कि गरीब की कोई इज्जत नहीं, ये गरीब है, ये मेरा गुलाम है, इसको मैंने काबे की छत पर चढ़ाकर ये बता दिया कि मेरे सच्चे गुलाम की चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो उसकी अजमत काबे से भी बढ़कर है, उसकी अजमत काबे से भी बढ़कर है मगर वो सच्चा। दोस्तों ने गिरामी हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो आका अलैहिस्सलाम का तरीका था, जो उनकी सीरत थी। और ये मौजू का गुफ्तगू जो है ये इंशाअल्लाह अगले 2-3 जुमे भी ऐसे ही रहेगा। आज फिक्रों का दौर है, लोग अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने अंदाज से दीन की इशाअत करते जा रहे हैं। कुरान अगर कोई ये कहते कि हम कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें तो लोग कहते हैं नहीं तुम्हें तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, हमारे पास आओ हम तुम्हें बताते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को खुद नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा। मैंने ज़रूरी जाना कि ये गुफ्तगू होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक के नाम इज्जत हमें आकर सलाम की सुन्नत के मुताबिक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।